हम तक पहुंच सकते हैं और प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। आपकी लाइव कॉल्स को हम कुछ देर के बाद शामिल करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरे रेगुलर प्रोग्राम्स में एक हमारा सेगमेंट हुआ करता है आज की अच्छी बात। तो आज की अच्छी बात मैं खुद नहीं बताऊंगा, बल्कि हमारे साथ मौजूद होंगे। आपको पता है ना, एक बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ करना चाहते होते हैं, लेकिन सिर्फ चंद एक लोग होते हैं जो कि जो कुछ सोचते हैं उसको अमली जामा पहनाते हैं। तो आज जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद रहने वाले हैं, उन्होंने जो कुछ सोचा उसे सिर्फ सोच तक महदूद नहीं रखा, बल्कि उसे अमली जामा पहनाया और एक ऐसा डिफरेंट और यूनिक काम किया कि उस काम की वजह से उन्हें मुद्दतों जो है वो याद रखा जाएगा। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद होंगे TSS थम्मे वाली SMS सर्विस के जो बानी हैं जनाब कारी तोफैल अहमद साहब। तो उनसे हम गुफ्तगू करेंगे और उनसे आज के शो की जो अच्छी बात है वो भी हम उन्हीं से जानेंगे, क्योंकि इनका माशाल्लाह से ताल्लुक जो है दरसो तदरीस के शोबे से है। एंड वन ऑफ द ग्रेट पर्सनैलिटी ऑफ चकड़ाला एज वेल। सो जी, टाइम हम ज़ाया नहीं करते, उनकी तरफ बढ़ते हैं, उनसे जो है हम बातचीत करते हैं और मज़ीद शो को आगे बढ़ाएंगे और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी हमने आपके साथ शेयर करनी है। तो बिला ताखिर हम बढ़ेंगे कारी साहब की तरफ और इन्हें हम कहेंगे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो आपको हम शो में खुश आमदीद कहते हैं एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए, यकीन करें कि आपकी आमद से हमारे शो को 4 चांद लग गए हैं। सबसे पहले बताइएगा कि आपके मिजाज कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले आप ये बताइएगा कि मस्त एक्सप्रेस को सुनकर आपको कैसा लग रहा है? बस ठीक है जी, जिस तरह बकाया रेडियो स्टेशन चल रहे हैं बस्ती है, मैं बहुत रेडियो कम में सुनता ही नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ चकड़ाले के इस प्रोग्राम की वजह से मैं खुसूसी तौर पे मतलब किसको सुन रहा हूँ। ठीक है जी। जी बहुत शुक्रिया। सर, हमारा जो पहला सेगमेंट हुआ करता है वो होता है आज की अच्छी बात। तो आज की जो अच्छी बात है वो आज मैंने नहीं बताई, बल्कि मैं चाह रहा हूँ कि वो आप सभी सुनने वालों तक पहुँचाएं। बस एक बात ज़हन में तय कर लें कि हमेशा लोगों में खुशियाँ बांटें। जब आप लोगों में खुशियाँ बांटेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करेगा और आपके लिए भी आसानियाँ और खुशियाँ पैदा करेगा। जितनी आसानियाँ आप लोगों में बांटेंगे, इतनी अल्लाह आसानियाँ आपके लिए, इससे भी ज्यादा आसानियाँ आपके लिए पैदा करेगा। बस जिंदगी का एक ही मेयार होना और मकसद होना चाहिए कि लोगों में खुशियाँ बांटें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। जी बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात। जनाब कारी साहब का कहना है कि कोशिश करें कि आप लोगों में खुशियाँ बांटें तो अल्लाह ताला आपको बहुत सारी ढेर सारी खुशियाँ देगा। सर, आप चूँकि TSS के बानी हैं और TSS सर्विस को शुरू करने वाले आप ही हैं, तो बताइएगा कि ये आपको ख्याल कैसे आया, कब आया और फिर इसको अमली जामा आपने कैसे पहनाया? सीधी सी बात है जी, हमारे इलाके में क्योंकि पसमानदा इलाके हैं, हमारे गाँव में कैफियत ये थी कि 110 के करीब स्टूडेंट बस की छतों पे और बस के पायदान पे लटक के आसपास के इलाके, आसपास के मुजाफाती इलाके कलवी और नवा में जाते थे। कुछ स्टूडेंट थे जो चिकड़ाला में भी जाते थे। तो ये कैफियत मुझे मतलब इंतहाई तकलीफ दे हुई। तब लोग, जिस वक्त हमने ये SMS सर्विस या पहला SMS किया था, तब लोगों में इतना शूर नहीं था, लोगों को पता नहीं होता था कि SMS क्या है। ठीक है जी जी। और ये भी नहीं पता था कि SMS कैसे लिखा जाता है, और बहुत कम लोग थे जो जिनके हाथों में मोबाइल होता था। तो हमने इस परेशानी को अपने जितने भी दोस्त हैं, पहला SMS उसी कैफियत के हवाले से लिखा था कि आज हमारी आने वाली नस्लें इसी तरह बसों की छतों पे सफर करेंगी। वो हमारे दोस्त थे, कोई कालाबाग में बैठे थे, कोई पाकिस्तान आर्मी में थे, कोई छात्र स्कूलों या कॉलेज के प्रोफेसर साहबान थे। वो एक तकरीबन 1.5 से 2 दर्जन SMS यानी अपने साथियों को भेजे। उससे उन्होंने हौसला अफजाई ली, उन्होंने हौसला अफजाई की और उसको अब आगे अमली जामा पहनाने के लिए वो सब लोग, हम लोग इकट्ठे हुए, उसके लिए बाकायदा तौर पर हाई स्कूल के लिए तारीख शुरू की और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 महीने में कोशिश और काविश करके 2 महीने में हमें वाले के लिए हाई स्कूल मंजूर करवाया और उसमें कुछ
ہمارے علاقے کے موجودین حضرات ملک افضل صاحب ہے, ملک سلیم اقبال صاحب ہے, ملک ظفر اقبال صاحب ہے, ان لوگوں نے ہمارے ساتھ انتہائی تعاون کیا اور ہم لوگ آگے بڑھے. پھر پہنچتے پہنچتے وزیر اعلیٰ پنجاب تک پہنچے, یعنی کہ رسائی تک حاصل کی. وہاں سے ہمارے لیے گاؤں کے لیے خصوصی طور پہ 58 لاکھ روپے ہائی اسکول کے لیے منظور ہوئے اور الحمدللہ اسی ایک ہی سال میں کلاسز کا اجرا بھی ہوا. ابھی کلاس یعنی اسکول کی تعمیر جاری تھی, کلاسز کا اجرا ہو چکا تھا. تو اس سے ہمیں حوصلہ بڑھا, ہم آگے چڑھے. آگے چلتے چلتے آج اس اسٹیج پہ پہنچے کہ آج پورے حلقہ چکڑالہ کی ہم ایک آواز ہے. ٹھیک ہے, اس آواز میں کچھ لوگ کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ لوگ کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو چھوٹی موٹی اطلاعات کا ذریعہ, لوگوں کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہم بنے ہوں گے. جی ماشاءاللہ, بہت زبردست, بہت بہت بڑی خدمت ہے جی یہ عوام کی. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اس ایس ایم ایس سروس کو شروع کرنے کے بعد جو لوگوں کی طرف سے فیڈ بیک تھا وہ کیسا رہا؟ جی, لوگ آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں؟ بلکہ ہم جی وہ لوگ شروع میں دیکھیں کہ ہمارے محدود سا علاقہ تھا, محدود سی سروس سے 1 سے 2, 2 سے 4 بنے, 4 سے 5, پھر 6. جب شروع میں اسکول کی تاریخ ہوئی پھر سوچا اصل میں کچھ کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے کچھ انسان کے جسم میں یا انسان کے ذہن میں پہلے سے کچھ چیزیں موجود ہوتی ہیں لیکن وہ کام کر نہیں پاتا. تو کچھ شعبہ میرا ایسا تو نہیں تھا, لیکن مجھے اس چیز کے حوالے سے مطلب اتنا خیال تھا کہ اگر یہ کام ایسے ہو جائے ایسے ہو جائے. ہم لوگوں نے اپنے جتنے پردیش میں رہنے والے احباب تھے ان کے مطلب فون نمبر نوٹ کیے, ان تک پیغام پہنچایا. شروع میں ہم نے علاقے میں ہونے والی غمی خوشی کی خبروں کو آگے بڑھایا. پھر اس سے آگے علاقے میں ہونے والے مطلب کہ ایک سے بستی سے دوسری بستی تک پہنچے, دوسری سے تیسری تک پہنچے. اسی طرح پھر باہر کے احباب کو بلایا, بلکہ بقیہ لوگوں یعنی کہ دوسری بستیوں کے دوسرے علاقوں کے جو لوگ تھے وہ اس پہ حیران تھے کہ یار آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, دیکھیں ہم پاکستانی ہیں, پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں, ہمارا مرنا جینا پاکستان کے لیے. بالکل مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ایک ذرہ خنزاب پہ بیٹھا وطن کا محافظ, رات دن ایک کر کے قوم کی خدمت کرنے والا مجھے وہاں سے ایک پیغام بھیجتا ہے کہ ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے گاؤں میں جو کچھ ہوتا ہے اچھی باتیں وہ ہم تک ہمارے گھر والوں سے پہلے پہنچ جاتی ہیں. تو ہمیں اس کے لیے ہمارے لیے اس کے لیے خوشی اس سے بڑھ کے اور خوشی کیا ہو سکتی ہے. ایک پاکستان لیوی میں بحریہ میں کام کرنے والا, آبدور پہ کام کرنے والا, 1 ہفتے کے بعد مجھے ٹیلی فون کرتا ہے, کہتا ہے جی 1 ہفتے کے بعد جب ہم سمندر پہ باہر آتے ہیں تو اس وقت ہم موبائل آن کرتے ہیں, علاقے میں ہونے والی بہت سی معلومات جو ہیں, بہت سی خبروں سے ہمیں مطلب کہ معلومات مل جاتی ہیں. تو اس کے لیے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تو ایک چھوٹی سی خدمت تھی اور ہے جو اب چل رہی ہے. ٹھیک ہے, علاقے کے لوگ کوئی باولپور میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی فتح پور میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی بکھر میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی کہاں بھی, یعنی کہ ان کے لیے رابطے کا ایک عام ذریعہ بن گئی. علاقے میں جو کچھ ہو رہا ہے, وہاں سے جو کچھ ہو رہا ہے, ہم کوشش کرتے ہیں علاقے کے ہی حوالے سے. ٹھیک ہے جی, علاقے کے حوالے سے معلومات ایک دوسرے میں شیئر کریں. بہت سی معلومات ہم نے مطلب چیزیں سامنے آئی ہیں, اس کو ہم نے مطلب کہ زیادہ سے زیادہ تشہیر کا ذریعہ بنایا ہے. جو معلومات تھیں, ڈاک بنگلہ ایک پرانی بلڈنگ ہے, اس کو ہم نے اور ذرائع سے اس کو تشہیر دی ہے. اس کے لیے سنا ہے کہ اس کو دوبارہ سے فنڈز بھی جاری ہو گئے. ڈاک پہاڑی کا ایشو تھا, وہ ہم نے اس کو مسلسل اٹھایا. الحمدللہ آج وہاں پہ ٹریفک رواں دواں ہے. اسی طرح منڈی مویشیوں کا ایشو تھا, اس کو بھی ہم نے مسلسل اٹھایا اور الحمدللہ وہ مسئلہ بھی مطلب کہ وہ بھی حل ہو گیا. دوبارہ سے وہ منڈی مویشیاں بھی بحال ہوئی. تو یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں, لوگوں میں خوشیاں بڑھ رہے ہیں اور مقصد ہمارا کوئی نہیں. بالکل صحیح. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ آپ اس کو آگے ڈسٹرکٹ لیول تک یا پھر نیشنل لیول تک لے کر جانا چاہتے ہیں یا پھر دیکھیں ہمارے پاس پہلی بات تو یہ کہ میں اپنے ان تمام احباب کا شکر گزار ہوں. میں کچھ نہیں ہوں, میرے ساتھ بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں تو ایک ان کی رہنمائی گائیڈ لائن کرتا ہوں. ٹویٹر ہو یا فیس بک ہو, میں مطلب صرف ان کے لیے رہنمائی کا کام کرتا ہوں, باقی وہ لوگ کر رہے ہیں. اپنے طور پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ملک کی سطح کی تمام کوئی خبر ہو تو ہم ٹویٹر پہ بھیج دیتے ہیں, لیکن زیادہ ہمارا ٹارگیٹ اپنا علاقہ ہے. ہم اپنے علاقے میں اتنے پھنسے ہوئے ہیں, علاقے کے مسائل کتنے بھی شمار ہیں, ان کے حوالے سے ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے. وہ ہمارے لیے وہ اتنے ہی کافی ہیں کہ ہم اسی دائرہ کار میں رہ کے ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے علاقے سے
یہ ہماری سروس سے جو خبریں ہوتی ہیں وہ دوسرے دن اخبارات کی زینت بند تھی, ریڈیو ٹیلی ویژن کی چل گئی. تو یہ مطلب علاقے کے لیے, یہ بلکہ ہمارے مقامی لوگوں کے اخبار کے لیے مطلب کہ ایک بہت بڑا ذریعہ بن گیا ہے کہ ہمیں فخر ہے کہ جو خبر اخبارات میں کل بنے گی وہ آج ہمارے پاس سے مطلب ہماری سروس کے ذریعے لوگوں تک پہنچ جاتی ہے. بالکل صحیح جی, بہت اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے, اور بہت یہ ایک صدقہ جاریہ ہے. انشاءاللہ آپ کو لوگ جو ہے بہت اچھے الفاظ میں یاد رکھتے ہیں اور آئندہ بھی رکھیں گے. اچھا, آپ کیا میسج دینا چاہیں گے آپ اپنے ان تمام ٹیم ممبرز کو جو کہ آپ کے ساتھ منسلک ہیں اور اس سروس کو چلانے میں اپنا رول ادا کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ جن لوگوں تک یہ سروس پہنچ رہی ہے ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیے, ہم کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. میں ایک آدمی تھا, 1 سے 2 ہوئے, 2 سے 4 ہوئے, اتنا بڑا نیٹ ورک بن گیا. کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے. 1 سے 2 ہو جائیں, 2 سے 3 ہو جائیں, اس کام کو حل کرنے کے لیے کوئی مسئلہ ہو, علاقے کا مسئلہ ہو, کوئی بھی کام ہو, 2 سے 4 آدمی مطابق ہوں گے, 4 سے 5 ہو جائیں گے, 6 سے 5, 6 سے 12 ہو جائیں گے, تو انشاءاللہ وہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اور مطلب اس میں آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں. اس کے لیے ایک پیغام یہی ہے کہ اپنے آپ کو مضبوط کریں, اپنے آپ مل جل کے کام کریں. مل جل کے کام میں ایک تو برکت ہے, دوسرا اس میں ایک قوت ہوتی ہے. الحمدللہ اسی قوت کے سارے ہم نے بہت کچھ فوائد حاصل کیے. بالکل صحیح جی. قاری صاحب بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوئے, اور میں آن ایئر نا آپ کے لیے ایک شعر پڑھوں گا, اس کو لازمی سنیے گا. بہت شکریہ جناب. آپ لوگوں میں کوشش تو کرتا ہوں آنے نہ ہوں, لیکن میرے ساتھیوں کا اصرار تھا جس کی بنا پہ جو میں آپ سب کو احباب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ٹی ایس ایس کو کم از کم ٹی ایس ایس سروس کے حوالے سے اتنا وقت دیا. جی جزاک اللہ. جزاک جی, اللہ حافظ. وعلیکم السلام. آن لائن یہ تھے جناب ہمارے ساتھ ٹی ایس ایس یعنی کہ تھمے والی ایس ایم ایس سروس کے جو بانی ہے قاری طفیل احمد صاحب. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ پروگرام میں جو ہے شامل ہوئے. آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا, اور آپ کی اس سروس کے لیے ہماری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ساتھ ہیں. اور جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کے لیے ایک شعر پڑھوں گا, تو وہ شعر کچھ یوں ہے. اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. جی ہاں, آپ اکیلے چلے تھے اور آپ کے ساتھ لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. اور یہ آج ایک ایسا دن آیا ہے کہ ہر زبان پر ٹی ایس ایس کا نام ہے. ویل, تھینک یو سو مچ ونس اگین.